حسن علی کو پچھلے دن کا سفر ابھی تک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری میں ٹی ریکس اور ٹرائسیراٹاپس کے بارے میں لکھا، تصویریں بنائی اور اپنی امی کو پوری تفصیل سنائی۔ اگلی صبح وہ دوبارہ وہی جادوئی کتاب کھول بیٹھا۔ صفحہ جیسے ہی پلٹا، وہی سبز روشنی ابھرنے لگی۔ ڈینو بابا، حسن نے خوش ہو کر آواز دی۔ آج تیار ہو؟ ڈینو بابا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بالکل، مجھے اس بار لمبی گردن والے ڈائناسورز دیکھنے ہیں۔ ڈینو بابا نے اپنے دم سے جادوئی دائرہ کھینچا اور دونوں ایک بار پھر روشنیوں کے جنگل میں داخل ہو گئے۔ جب وہ وادی میں پہنچے تو سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ دور تک پھیلا ہوا ہرا بھر جنگل، درمیان میں بہتا ہوا دریا اور اس کے کنارے کچھ بہت ہی لمبے قد والے ڈائناسور گھوم رہے تھے۔ وہ ہے براکیوسارس، ڈینو بابا نے اشارہ کیا۔ براکیوسارس واقعی حیران کن تھا۔ اس کی گردن اتنی لمبی تھی کہ وہ درختوں کی چوٹیوں سے پتے کھا رہا تھا۔ یہ تقریباً 80 فٹ لمبا ہوتا ہے، ڈینو بابا نے بتایا، اور یہ سبزی خور ہے۔ اس کی گردن اتنی لمبی ہے کہ یہ زمین سے کھائے بغیر اونچے درختوں سے خوراک حاصل کر لیتا ہے۔ کیا یہ اتنا لمبا ہونے کی وجہ سے سست بھی ہوتا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ بالکل، لیکن اس کا سائز ہی اس کا دفاع ہے۔ شکاری اس کے قریب آنے سے گھبراتے تھے۔ براکیوسارس کے قریب کچھ اور بھی بڑے ڈائناسور گھوم رہے تھے۔ سب پودے کھا رہے تھے، مگر براکیوسارس سب سے اونچا لگتا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے دوسرے حصے کی طرف بڑھے، درختوں کے نیچے ایک خاص ڈائناسور دکھائی دیا۔ اس کی کمر پر بڑی بڑی پلیٹس تھیں اور دم کے آخر میں نوکیلے کانٹے۔ یہ اسٹیگوسارس ہے، ڈینو بابا نے کہا۔ یہ سبزی خور ہے، مگر اس کی دم پر موجود کانٹے دشمن سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس کی پلیٹس کیوں ہیں؟ حسن نے پوچھا۔ یہ پلیٹس سورج کی روشنی جذب کر کے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرتی تھی، اور ممکن ہے کہ یہ دوسرے ڈائناسورز کو ڈرانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہوں۔ اسٹیگوسارس آہستہ آہستہ زمین سے پتے کھا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد دوسرے چھوٹے ڈائناسور بھی موجود تھے۔ ڈینو بابا نے بتایا کہ اسٹیگوسارس کی دم کا ایک وار اسی شکاری کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ جنگل میں دن ڈھلنے لگا تھا۔ پرندے واپس جا رہے تھے اور درختوں پر سنہرا سا نور پڑ رہا تھا۔ حسن علی نے براکیوسارس کو پانی پیتے اور اسٹیگوسارس کو درختوں کے نیچے آرام کرتے دیکھا۔ ڈینو بابا، ہر ڈائناسور کی اپنی خاص بات ہوتی ہے نا؟ حسن نے کہا۔ بالکل، کچھ اونچے درختوں سے کھاتے ہیں، کچھ اپنی دم سے دفاع کرتے ہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ نے الگ طاقت دی ہے۔ میں اگلی بار رینگنے والے، پور والے یا پانی میں رہنے والے ڈائناسور دیکھنا چاہتا ہوں، حسن نے جوش سے کہا۔ ڈینو بابا نے مسکرا کر کہا، ضرور، اگلی قسط میں ہم تمہیں لے کر چلیں گے پانی کے دیووں کی دنیا میں۔ وہ واپس روشنی کے دائرے میں داخل ہوئے اور پلک جھپکتے ہی حسن اپنے کمرے میں واپس تھا۔